السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ان میں سے ایک ایک کر کے سب سے ہوا نکل رہی ہے، اور تمام کے تمام کیسز اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ ان کا جنازہ، ان کیسز کا جنازہ خود بخود نکل رہا ہے، اور جو بھی گواہ، جو بھی اس میں گواہی کے طور پر شخص کو بلایا جاتا ہے، وہ گواہی اس قسم کی دیتا ہے کہ بعد میں وہ عمران خان کے حق میں چلی جاتی ہے، اور جو استغاثہ ہے یا جو کیس کرنے والے ہیں ان کو آخرکار مکی کھانی پڑتی ہے۔ اب اس میں جو سب سے بڑا کیس وہ کیس ہے سائفر کیس۔ سائفر کیس کیوں سب سے بڑا کیس ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اور اس کے اندر جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا جو پہلے بیان 161 کا، یعنی کہ 161 اور 164 کا، 164 کا جو بیان تھا وہ لیا گیا، اعظم خان نے آ کے، اور اس بیان کے اوپر انہوں نے کہا کہ بہت بڑا بریک تھرو ہو گیا، اور عمران خان کو ٹانگنا آسان ہو گیا۔ وہ جو بیان تھا 161 کا، 164 کا عمران خان کے خلاف، اعظم خان نے اس بیان کو خود آ کے فارغ کر دیا۔ عدالت کے اندر کیا ہوا، کس طرح سے اعظم خان نے اس بیان کو فارغ کیا، اور جو نیا بیان جو دیا ہے، قلم بند کروایا ہے یا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے، اس کے بعد عمران خان کو کیسے ریلیف مل گیا ہے۔ یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کے خلاف یہ پورا سائفر کیس بڑھ گیا۔ اب آپ نے پورا معاملہ سمجھنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو عمران خان کو جو اس کیس کے اندر ریلیف ملا، سائفر کیس میں 3-4 اور بڑے کیسز ہیں، جس کے اندر توشہ خانہ، جس کے اندر سائفر کیس ہے، جس کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے۔ اب جو عدت کے دوران نکاح والا کیس ہے، جس میں عمران خان کے اوپر اب یہاں تک بھی معاملات پہنچ سکتے تھے کہ یہ ایک قسم کا اس کے اوپر اڈلٹری کا، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ ایک قسم کا زنا بالرضا ہے۔ زنا بالرضا، دو طرح کے زنا کے کیسز ہیں۔ زنا بالجبر، جو جبر کے ساتھ جو زنا کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے زنا بالرضا، جو رضامندی کے ساتھ۔ تو یہ وہ کیس اصل میں اس طرف جا رہا ہے جس کو یہ لجانا چاہ رہے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان۔ لیکن اس میں جو بڑا کیس ہے، جس میں عمران خان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ کیس ہے جس کے اندر عمران خان کو 14 سال یا تو سزا ہوگی، عمر قید ہوگی، یا پھر عمران خان کو پھانسی لگا کے تو ٹانگا جائے گا۔ یہ وہ ہے سائفر کیس۔ اب سائفر کیس کس طرح سے سارا فارغ ہوا ہے؟ پہلے تو سپریم کورٹ سے جو عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو، کیونکہ یہ دونوں نامزد ہیں اس میں، عمران خان اور شاہ محمود قریشی، تو دونوں کو جو عمران خان کو خاص طور پر جو سب سے بڑا ریلیف ملا، وہ ملا تھا سپریم کورٹ پاکستان سے۔ وہ کیسے؟ سپریم کورٹ پاکستان نے کہا کہ نہ تو یہاں پر کوئی ایسی، یہاں پر یہ جو آپ نے شکیں لگائی گئی ہیں، جو آرٹیکل لگائے ہیں، جو براہ راست، اچھا، جن آرٹیکل کے لگنے کے بعد سزا جو ہے وہ یا تو عمر قید ہو سکتی ہے یا پھر پھانسی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کا ایک بینچ تھا، جس کے اندر جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیس جو آرٹیکل اور شکیں لگائی گئی، جو دفعات لگائی گئی ہیں، وہ تو لگتی نہیں، وہ تو یہاں پر ان کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح سے یا تو ہو نا، یہاں سے کوئی ایسی انفارمیشن لیک ہوئی ہے جو کسی دشمن ملک کو ملی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کے اوپر یہ مقدمہ بنے، یا پھر عمران خان کی بہت ہی حساس انفارمیشن، بہت ہی کانفیڈینشیل انفارمیشن پبلک کر دی ہے، جس کی وجہ سے کوئی کوڈ ورڈ ہو گیا یا کچھ ایسی انفارمیشن جس کی وجہ سے اس کو ٹانگا جائے 14 سال یا پھانسی کی سزا۔ تو یہ تو وہ معاملہ ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے پہلا ریلیف جو عمران خان کو اس کیس میں، سائفر کیس میں، سپریم کورٹ پاکستان سے ملا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان بھی اب غائب ہو جاتے ہیں تقریباً کو 1 مہینہ، پھر اچانک سے نمودار ہوتے ہیں۔ پھر وہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اعظم خان سابق پرنسپل سیکرٹری کا ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو گیا 164 کے تحت، 164 کے تحت، تو یہ اب ہمارے پاس بڑا پکا ثبوت آ گیا، لو جی اب عمران خان کو ٹانگنا بڑا آسان ہو گیا۔ تو اس وقت دعوے کیے گئے جب عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری نے 164 کا بیان دیا، اور اس کے بعد وہ بڑا آرام سے وہ گھر چلے گئے، کیونکہ گھر بھی تو انہوں نے جانا تھا۔ تو اب یہاں پر جو عدالت لگی ہوئی ہے، جو کیس چل رہا ہے ادھر ڈیالہ کے اندر، جہاں پر
اسپیشل عدالت بنی ہوئی ہے جج ابو الحسنات کی ذوالقرنین کی جو عدالت بنی ہوئی ہے، یہاں پر جب اعظم خان کا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے وہاں پر وقت آیا تو ماحول یہ تھا، عمران خان بھی، بشرا بی بی بھی اور اعظم خان بھی وہاں پر موجود تھے۔ عمران خان نے اعظم خان سے کہا، اور جج وہاں پر یہ بیان جب ریکارڈ کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حلف کے اوپر آپ کو اوتھ کے اوپر یہ بیان دینا۔ تو اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ نہیں، قرآن پاک کو منگایا جائے، قرآن مجید کو یہاں پر رکھا جائے اس کے سامنے، اعظم خان کے سامنے بھی اور میرے سامنے بھی، میں بھی حلف دے کے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیان دیتا ہوں، اعظم خان بھی دے، اور یہ بات کہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے اوپر اور میرے بچوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، اس طرح کی بات کرنا اور قرآن پاک کے اوپر حلف دے کر یہ بات کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے مسلمان کے لیے، تو کم از کم یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وجہ سے اعظم خان نے وہاں پر جب پھر یہ اسٹیج آئی، یہ فیز آیا، یہ مرحلہ آیا، وہاں پر انہوں نے جو بات کی، ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 164 کا بیان تھا یہ تو میں نے انڈر اوتھ دیا ہی نہیں، تو ادھر ہی فارغ کر دیا، یعنی کہ 164 کا بیان جو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یہی وہ کیس ہے جس سے عمران خان کو ٹانگنا آسان ہو گیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے تو ایسا کوئی بیان دیا نہیں۔ دوسرا پھر انہوں نے جو اس کے اوپر پوری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی، اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے ایسا لگے کہ عمران خان نے کوئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا کچھ ایسا غلط کام کیا ہے، غیر قانونی، غیر آئینی، یا کوئی ایسا کام کیا ہے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف، جو پاکستان کے معاملات کے خلاف اور پاکستان کے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے خلاف کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے عمران خان کے اوپر یہ والا کیس لگا کے، شکیں لگا کے عمران خان کو پھانسی پہ ٹانگا جائے۔ تو یہ پہلا کیس جو سائفر کا، اس میں سے جو غبارہ پھیلایا گیا تھا، یہ غبارے سے ہوا بھی نکل گئی اور یہ کیس اپنی موت آپ مر گیا۔ وہ پرانا جو 164 والا بیان تھا وہ بھی انہوں نے اس کی تردید کر دی، اعظم خان نے انکار کر دیا، اور نئی جو اسٹیٹمنٹ دی اس کے مطابق تو یہ پورا معاملہ، پورا واقعہ ایکسپلین کر دیا، جو چین آف ایونٹس تھی، چین آف ایونٹس، یعنی کہ کس کس طرح واقعات ہوئے ان دنوں میں جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی تھی، ان دنوں کی بات ہے۔ تو یہ عمران خان کے حق میں چلا گیا، اور یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیوائن پاور ہوتی ہے، یہ ڈیوائن ہیلپ ہوتی ہے۔ اب اعظم خان یہاں پر پیش ہوئے تو انہوں نے تو پورا کا پورا کیس ہی اڑا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد آج بھی اس کیس کی سماعت ہوئی ہے تو مزید 4 گواہوں کو پیش کیا گیا۔ توشہ خانہ کیس بھی اسی طرح سے وہاں پر ہوا، توشہ خانہ میں اب گواہی کوئی نہیں مل رہا، کبھی فلانے کو بندے کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، فلانے کو لایا جاتا ہے، ایک دبئی سے ایک بندہ بلا کے یہاں پر گواہ کے طور پر پیش کیا گیا، اس نے کہا کہ نہ تو مجھے پتہ ہے، نہ میرے پاس کوئی اتھارٹی لیٹر ہے۔ یہاں پر انہوں نے جو ایسٹیمیٹ میں نے لگانا تھا توشہ خانہ میں تحائف کا، تحفوں کا، وہ جو گفٹ وغیرہ ملے تھے، وہ گھڑی، جیولری اور یہ وہ تمام چیزیں، اب اس کا ریٹ ہی اس نے اتنا بڑا بتا دیا، اس نے بتا دیا وہ تو تقریباً کوئی 19-20 ملین ڈالرز اس کا ریٹ لگا تھا، یعنی کہ 2 کروڑ ڈالرز، اور پاکستان کے بنتے ہیں کوئی 4-5 ارب روپے۔ عمران خان نے پھر اس موقع پر پھر عمران خان نے کیمرے کی طرف، CCTV جو کیمرہ لگا ہوتا ہے اس کی طرف کہا کہ کرنل صاحب یہ دیکھیں یہاں پر اتنا ریٹ آپ نے لگا دیا، اتنا تو ہے بھی نہیں، اتنا بڑا آپ نے میرے اوپر یہ اسکینڈل ڈال دیا۔ تو یہ ایک ایک کر کے جو تمام کے تمام کیسز ہیں وہ خود بخود ان کے اندر سے جان نکل رہی ہے، وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام کیسز عمران خان کے اوپر صرف اس مقصد کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے، اس کو سرنڈر کرنے پر مجبور کرنے کے لیے، عمران خان کو ڈیل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے، ملک سے نکالنے کے لیے، سیاست سے نکالنے کے لیے، پارٹی سے نکالنے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے یہ سارا جو ملبہ عمران خان کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب گواہ آتے ہیں یا جو بندے پکڑ کے لائے جاتے ہیں ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کر کے، وہ آتے ہیں جب تو وہ اصل کہانی بیان کرتے ہیں، اس میں پھر جان ہی نہیں ہوتی اس کیس کے اندر ان کے بیانوں کے بعد یا ان کی جو بھی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ سائفر کیس میں تو عمران خان اب اس میں اب کسی طرح سے تو عمران خان کو سزا دینی ہے، لیکن اب یہ جو گواہ، جو سب سے بڑا گواہ تھا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، اس کی گواہی کم از کم عمران خان کے تو حق میں آ گئی ہے۔